خاندان کی صورت میں تیرے پاک مذہب کے پاس آ کے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور اے خداوند ان تمام گناہوں کو تو معاف فرما، اور اے اسرائیل کے بادشاہ یہ بخش آئندہ تیری پاک حضوری میں گناہ نہ کرے۔ جلال سے بڑے زندہ خداوند تجھ سے منت اور فریاد کرتے ہیں اسرائیل کے لیے، وہاں خداوند تیرا پاک قبر ہمیشہ چھایا رہے، وہاں جتنے تیرے خون خریدے ہیں خداوند، جتنے جو بھی اس بات کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ یشوع مسیح کب آئے گا، لیکن خداوند ان تک خوشخبری کے لیے ہمیں تو تیار کر، اپنے لوگوں کو تیار کر، ہم ان کے پاس جائیں، تیرے پاک نام کا ذکر ان کے ساتھ کریں کہ نجات کا کام مکمل ہو چکا ہے، یسوع مسیح صلیب پہ قربان ہو چکا ہے ہم سب کے گناہوں کے لیے۔ اے خداوند ان کے دلوں کو تو نرم کر، ان کو خداوند تو بڑی برکت دے، لوگوں کے لیے خداوند نوارو خاندان کو تو بڑی برکت دے، اس پوری فیملی کو تو اپنی برکتوں سے مالا مال کر۔ روڈی نوارو کے جو دل کی پرابلم ہے وہ تیرے خدا باپ بیٹے روح قدس کے پاک نام سے ٹھیک ہو، 100% صحت تندرستی ملے، خداوند تان کی پرابلم جاتی رہے، ہارٹ کی پرابلم ٹھیک ہو، خداوند دی ریفیوج آف ڈیوڈ بڑے ترقی پائے اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ خداوند تجھ سے منت و فریاد کرتا ہوں، خداوند عقل و شعور فہم عطا فرما، تاکہ خداوند یہ جو ایک عقل کی اور قانونی جنگ ہے اس کو ہم جیتیں، ہمیں خداوند وہ سورس دے کہ ہم پینلز بنا سکیں، اور خداوند اعلیٰ حکمرانوں تک، عدالتوں تک پہنچے تاکہ تیرے لوگوں کی آواز بنے۔ خداوند ہرارے فیملی کے لیے تیرا شکر ہو، ڈیاز فیملیز کے لیے، مارٹن نیز فیملیز کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے جو ریفیوج آف ڈیوڈ سے منسلک ہیں، ان پہ تیرا دائنا ہاتھ پڑے، تو اپنی برکتوں سے مالا مال کر، ان کو تو بڑی برکت دے، ان کثرت سے استعمال کر، خداوند ان کے کاروبار پہ تیری خاص برکت ہو، ان کی روحانی زندگی خداوند بڑھے اور ترقی پائے۔ خدا قدوس تو اس سے منت و فریاد کرتا ہوں، خاص طور پہ ریفیوج آف ڈیوڈ جو ہمارا مشن ہے خداوند ارجنٹینا کے اندر، وہاں پہ تیری خاص برکت ہو، تیرا جلال ظاہر ہو۔ ساتھ ہے آگے ہم دیکھیں گے 8ویں آیت کو، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، نہیں میں نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، میں نے تو کبھی کسی سے فراڈ ہی نہیں کیا، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بے گناہ تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، اپنے آپ کو دیتے ہیں، خدا کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، خدا کو کوئی فریب، اور ہم میں سچائی نہیں، وہ جو پہلے بات کی گئی نا کہ ہم جھوٹے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اگر ہم یہ مان لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں، اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نہ چلیں، روشنی میں نہ چلیں، طریقے میں چلتے رہیں۔ گناہ، طریقے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ میں چلتے رہیں، تو پھر ہم اس کے شراکت دار نہیں، اور ان باتوں پہ عمل بھی نہ کریں، اور جھوٹ بھی بولیں، اور پھر ہم کیا ہیں؟ تو ہم جھوٹے ہیں۔ خدا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، اور حق پر عمل، جو حق بات کہی گئی اس پر عمل نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں، لیکن کہا گیا کہ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے۔ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کیسے کہلا سکتے ہیں؟ اگر ہم نور میں چلیں، اس کی باتوں پر عمل کریں، اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں۔ قول و فعل میں پھر روشنی کا نام ہے نا، نور کس کا؟ خدا کس کا نام ہے؟ نور کا، ٹھیک بھی نہ کریں، جھوٹ بھی بولیں، اور اس کا اقرار بھی نہ کریں۔ اور لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کا اقرار کر لو گے اپنی ساری ناراستی کا، تو اسے پاک کرنے میں، وہ پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ دعا کریں۔ خدا واحد تیرا شکر، تیرے پاک نام کی تعریف کرتے ہیں، تو جو قادر مطلق ہے، تو جو آسمان پہ تک نشین،
تو ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا زندہ خدا۔ خداوند تیرا شکر، خداوند ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھر چکے ہیں۔ کائنات کے بنانے والے، تو نے اقتسام ازل سے زمین کی بنیاد ڈالی اس بات کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ ہے حاصل کلام، یہ ہے حاصل کہ وہ جو ہے اس کا جو اس کے بیٹے کا، ہم اس کو بیٹا، لیکن پھر بات آ گئی نور، ہم اس کے وجود کو نہیں مانیں گے۔ نور، روشنی جو چل رہی ہے صدیوں سے، جو کبھی وقت ناپا نہیں جا سکتا، آج تک وہ وقت نہیں ناپا گیا، اس بات کو سمجھیں آپ۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس کے بیٹے، جو اس کا بیٹا ہے، باپ اور اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا کون ہے؟ یسوع المسیح۔ اور بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ یقین رکھیں، نور میں چلیں، ایمان میں چلیں، سچائی پر چلیں اور اس پر عمل کریں کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ کون؟ یسوع خدا کا، اسی نور کا، نور سے جدا ہوا ہے، نور سے جدا۔ نور۔ پہلا یوحنا، اور سب دھیان سے سنیں کہ خدا نے اس میں کیا پیغام دیا ہے۔ پہلا یوحنا اور اس کا پہلا ہی باب، فرسٹ چیپٹر نا، اور اس کی 5 آیت جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے اور کیا سکھاتی ہے۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے۔ کیا خدا نور ہے؟ یہ جی وجود ہے، وہ جسم ہے، جان ہے، فلاں، وہ کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور یہ روشنی جاری ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ وہ روشنی ہے، وہ کیسے وجود ہے، ہم کیسے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان تینوں کو ایک اور ایک میں تین، وہ کیا ہے؟ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ بخش گناہ سب میرے، مانگو فضل رحم کر، تو اوتے میرے، مانگو فضل رحم کر، تو اوتے میرے، فضل چنگی طرح دھو دے، میری کر صفائی، چنگی طرح دھو دے، میری کر صفائی، مینوں کر تو پاسا، بخشے سب رہائی۔ ریفیوجی آف ڈیوڈ مشن کو خداوند بنگلہ دیش کے اندر تیری خاص برکت چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ خداوند اپنے اسکول کے لیے، دی ریفیوجی آف ڈیوڈ اسکول، اس کو بڑی برکت دے خداوند، جو کووڈ کی وجہ سے رک چکا ہے، مشکلات ہیں خداوند، وسائل نہیں ہیں، لیکن خداوند تو جانتا ہے وہاں پہ تیرے لوگوں کو تیرے زندگی بخش کلام کی، اس کلام کی ضرورت ہے جس کا اینڈ نجات پہ ہوتا ہے، جس کا ہر ایک ابتدا اور انتہا ایک ہی نام ہے، وہ واحد نام یسوع نام ہے۔ اے باپ تجھ سے منت کرتا ہوں، ریفیوجی آف ڈیوڈ مشن تھائی لینڈ میں تیری خاص برکات ہیں خداوند، ہمیں تو وہ برکت دے کہ ہم دی ریفیوجی آف ڈیوڈ کو ایک بھرپور طریقے سے خداوند آگے لے کے چلیں، اور خداوند بحالی، آزادی اور رہائی کا کام مکمل ہو۔